22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن، اور تم ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور نہ بناؤ سنگار کرو پہلے دور جاہلیت کی طرح۔ واقمن الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعن اللہ ورسولہ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالی چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ وہ دور کرے تم سے ناپاکی اہل البیت اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف رکھے خوب پاک کرنا۔ اس سے پہلی آیات پاک میں بھی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکامات ان کو بیان فرمائے، اور فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے تمہاری شان بھی بلند ہے، بڑا مقام ہے تمہارا۔ اور ان احکام میں ایک حکم یہ بیان کیا کہ ان اتقیتن، تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ دوسری بات فرمائی کہ اپنے گفتگو میں کسی غیر محرم سے بات کرنی ہو تو نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرو، روکھے اور پھیکے انداز میں ان سے بات کرو، تاکہ جو بندہ دل کا بیمار ہے وہ لالچ نہ کر بیٹھے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اصل مقام عورت کا اس کا گھر ہے، باہر نکلنا ضرورت کی بنا پر جائز ہے، تفصیلی گفتگو اس پہ ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار، غیر محرموں کو دکھاتی پھرو۔ فرمایا ایسے جاہلیت کے زمانے کی سج دج اور بناؤ سنگار بھی نہ کرو۔ اور اے نبی کی بیویوں، اقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعن اللہ ورسولہ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سارے احکامات اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیے گئے۔ فرمایا کیوں دیے گئے؟ اس کی وجہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے بیان فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ جتنے بھی احکام بیان کیے ان کا مقصد اللہ نے فرمایا یہ ہے تاکہ اے نبی کی بیویوں تم ہر قسم کی گندگی سے پاک رہو۔ چونکہ آگے اور پیچھے سارا ذکر اللہ کریم نے مسائل کا جن کو خطاب کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا، اس لیے اہل بیت سے بھی یہاں مراد براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں۔ 28 صیغے اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے استعمال فرمائے اس رکوع کے اندر، تو یہاں پر جو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے اہل بیت سے گندگی کو، ناپاکی کو بالکل دور کرے،
اسی لیے تو حکم اللہ نے یہ ارشاد فرمائے، پردے کا حکم دیا، بات کیسے کرنی ہے، گھروں میں رہنا ہے، بناؤ سنگار کیسے، جتنے بھی احکامات دیے اللہ نے شروع میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں۔ تو بیوی بھی اہل بیت میں براہ راست ہوتی ہے، بیوی اہل بیت ہوتی ہے تو تب بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت میں سے اصل جو مصداق ہے، قرآن نے جس کو اہل بیت کہا وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ تو اہل بیت کے اول جو مصداق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، پھر اولاد ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرا نبی جب آپ صبح سے اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اہل سے نکل رہے تھے آپ، تو جب آقا علیہ السلام صبح کے وقت گھر سے نکلے تھے، یہ واقعہ احد کا ہے۔ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آقا نے رات گزاری، اللہ نے اسی کو فرمایا کہ وہ دن یاد کر کہ جس وقت آپ صبح سے اپنے گھر والوں کے سے نکل رہے تھے، گھر سے نکل رہے تھے، تو رات آقا نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاری۔ تو اس لیے اہل سے مراد بیوی ہے، اور ہماری اپنی زبان میں بھی آپ اگر دیکھیں تو اہل جو ہے یہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ دوست ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں گھر کے بارے میں، آپ کے اہل و عیال کا کیا حال ہے۔ اہل کا معنی بیوی، عیال کا معنی بچے، کہ آپ کی بیوی بچوں کا کیا حال ہے۔ اہل و عیال بیوی بچے، اور جس کی نئی نئی شادی ہوئی بچے نہ ہوئے ہوں تو اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اہل گھر والوں کا کیا حال ہے۔ آپ پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے، تو گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ بچے تو ہیں نہیں ہیں، نئی نئی شادی ہوئی تو پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ اہل بیت کا جو اصل مصداق قرآن نے جن کو کہا وہ نبی کی بیویوں کے لیے 28 صیغے اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ بعض لوگ صرف اہل بیت نبی کی بیویوں کو مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ بعض صرف 5 کو مانتے ہیں اہل بیت، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ ہاں، اہل بیت میں نبی کی بیویاں پہلے ہیں، بعد میں اولاد ہے، اور اہل بیت میں نبی کی بیویاں اور اولاد شامل ہیں، نبی کی ساری اولاد شامل ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حالانکہ داماد اہل بیت میں نہیں ہوتا، لیکن یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سید حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو آقا علیہ السلام نے ایک چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کی وجہ سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور صرف جو ازواج کو مانتا ہے اہل بیت میں، باقی اولاد کو نہیں مانتا، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ جو صرف 5 کو مانتا ہے نبی کی بیویوں کو، وہ لوگ اہل بیت میں سے مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن سچا ہے۔ قرآن کریم نے ان 28 صیغوں کے ساتھ جن کو اہل بیت کہا، یہ سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا کہ یہ جتنے بھی ہیں بیان کیے گئے، یہ اس لیے کیا کہ تاکہ اے نبی آپ کے گھر والوں سے ہر طرح کی گندگی دور ہو جائے۔
اور ان مسائل پر عمل کریں گے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تاکہ تمہیں وہ پاک صاف اللہ کر دے۔ یہ احکام اللہ کریم نے اس وجہ سے دیے۔ تو اس لیے اہل بیت میں صرف کسی ایک کو پکڑ لینا، باقیوں کی نفی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک کے اہل بیت، اہل کہتے ہیں گھر والوں کو، بیوی آتی ہے تو گھر بنتا ہے، وگرنہ چھڑا ہوتا ہے آدمی۔ تو اہل بیت پہلا مصداق قرآن نے نبی کی بیویوں کو کہا، بیوی ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے، تب سارا گھر بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا اہل بیت میں نبی کی بیویاں، نبی کی اولاد ساری شامل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے۔ اور یہ حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کی خصوصیات میں سے ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم یاد کرو ما یتلا جو تلاوت کی جاتی ہے فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی باریک بین خبردار ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی یا حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے یا نبی پاک کی سنت ہے، اے نبی کی بیویوں۔ پھر خطاب اللہ نے نبی کی بیویوں کو مسلسل شروع سے آخر تک وہی فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان کو تم یاد کرو اور خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، تاکہ یہ چیزیں بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم یاد کرو وہ جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان لطیفا خبیرا، ہے بڑے باریک بین خبردار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی